اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک سوال جس کا بڑے عرصے سے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کی پہلی قسط کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سلسلہ وار جو ہے وہ پھر اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی۔ مسئلہ جو ہے وہ بہت سارے جو مسلمان ایک دوسرے کے متعلق جو ہے وہ سلسلہ ہے اس طرح کا کہ بہت سے جو افراد مسلمانوں کو شرک اور بدعت اور کفر کی تہمت لگاتے ہیں، جو مزارات انبیاء اولیاء کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر ان کی تعظیم کرتے ہیں، چومتے ہیں ان کو، تو آیا کیا یہ تعظیم، یہ چومنا، ان مزاروں کے اوپر جانا، اسی طرح جو ہے وہ اولیاء خدا کی ارواح سے یا ان سے مدد طلب کرنا، کیا یہ شرک میں آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر مکمل انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ کس طرح اس میں بات ہوگی۔ آج سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آیا سب سے پہلے عبادت کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اولیاء کرام کے مزاروں کے اوپر جانا یا انبیاء کرام کی جو مزار ہیں ان کی جو زری مبارک ہے ان کو چومنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک کو چومنا، کیا یہ عبادت الہی میں آ جاتا ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ لغت والوں نے عبادت کی تعریف کیا کی ہے، جو مشہور ہیں، وہ میں دو تین آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے لسان العرب والے نے جو عبادت کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل العبودیت الخضوع والتذلل، یعنی اصل عبادت اور عبودیت یہ ہے کہ اپنے خضوع اور تذلل جو ہے وہ کسی کے سامنے کرنا۔ اور راغب اصفہانی جو ہیں انہوں نے جو تعریف کی ہے عبادت کی وہ یہ ہے کہ العبودیت و اظہار و تذلل، یعنی عبودیت یہ ہے کہ تذلل کا اظہار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ والعبادت ابلغ منہا، مگر عبادت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے، یعنی صرف اظہار جو تذلل ہے یہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عبادت یہ ہے کہ لأنہا غایت التذلل، یعنی عبادت یہ ہے کہ انتہائی تذلل اور خضوع کرنا کسی کے سامنے، یہ عبادت ہے۔ تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا مَنْ لَهُ غَایَةُ الْأَفْضَالِ، کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی مستحق نہیں ہے کہ کسی کے سامنے انتہائی تذلل اور خضوع پیش کیا جائے، مگر کہ جو انتہائی جو ہے وہ فضیلت کا مالک ہے، فضل کا مالک ہے، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى، اور وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَلِهَٰذَا قَالَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عبادت فقط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ الکام اس والے نے جو عبادت کی تعریف کی ہے وہ یہ کیا کہ العبادت و الطاعہ، یعنی عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جو ہے وہ عربی لغت لکھنے والوں سے عبادت کی جو تعریف جو مشترکہ ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ خضوع، تذلل اور اطاعت یا انتہائی تذلل اور خضوع کو اہل لغت کے ہاں جو کیا کہا جاتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، یہ سب جانتے ہیں جو اہل علم حضرات جو ہے وہ ان کے لیے جو اظہر من الشمس یہ بات ہے کہ ہر طرح کا تذلل اور خضوع جو ہے وہ پرستش اور عبادت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو جیسا کہ مثلا جو ہے وہ والدین کے لیے احترام کرنا، اسی طرح استاد کے سامنے خضوع کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں چہ جائے کہ جو ہے وہ مطلق خضوع اور تذلل کو جو ہے وہ آپ عبادت قرار دے دیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا مشرک قرار دے دیں، ایسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ خود اب قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آیا اظہار تذلل اور خضوع کسی کے لیے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سورہ بقرہ ابتدا میں آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، سجدہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم مسجود ملائکہ تھے، ان کے سامنے خشوع و خضوع جو ہے وہ کیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ غیر خدا کے سامنے
ہر طرح کی تعظیم جو ہے وہ عبادت میں نہیں آتی، ہر طرح کا خضوع، ہر طرح کا تذلل، اور یہ سجدہ انتہائی تذلل ہے۔ اس سے بڑھ کے تذلل کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے خضوع کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے جو ہے وہ منکسر ہونا یا عاجز ہونا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بعض نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ بعض نے کہا کہ جب اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ چونکہ ملائکہ نے سجدہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، اب وہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار تو وہ کر نہیں سکتے، مگر یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد، بعض نے کہا کہ اس سے مراد سجدہ نہیں ہے جی، ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا تھا، یعنی یہاں پر جو لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انتہائی وہ خضوع انہوں نے کیا، اس سے مراد سجدہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ سجدہ تو کیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مقصود تھا کیا بنانا؟ قبلہ بنانا مقصود تھا، ورنہ جو ہے وہ سجدہ تو حضرت آدم کو نہیں کیا گیا۔ وہ حالانکہ یہ بات صریح قرآن مجید کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اگر مقصد فقط حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنانا ہوتا تو پھر شیطان نے اعتراض کیوں کیا؟ شیطان کا تو پھر اعتراض بنتا ہی نہیں تھا کہ اگر سجدہ خدا کو تھا، خدا کے سجدے کا تو وہ منکر نہیں تھا۔ وہ جو منکر تھا وہ تو منکر ہوا کس کا؟ حضرت آدم کے سجدے کا۔ اور یہی جواب اس نے سورہ اسراء کے اندر جو ہے وہ اس نے یہی دیا، کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ کروں۔ اگر حضرت آدم قبلہ ہوتے تو وہ کہتا کہ میں حضرت آدم کو قبلہ کیسے بنا لوں، اس کی طرف منہ کر کے کیوں سجدہ کروں؟ اس کا اعتراض نہیں تھا شیطان کو کہ میں حضرت آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ نہیں کروں گا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت آدم سے افضل ہوں، میں اس کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کروں گا۔ اور لفظ بھی یہی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اسجد، میں سجدہ کروں، لمن، اس شخص کو، خلقت طینا، جس کو آپ نے جو ہے وہ مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف آیت نمبر 100، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، کہ جب حضرت یوسف نے اپنے دونوں ماں باپ کو تخت کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ جب بنے تو تخت کے اوپر بلایا، اور پھر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لاہو کے اوپر توجہ کریں، لاہو کی ضمیر جو ہے وہ حضرت یوسف کی طرف جا رہی ہے، ہو ضمیر، یعنی ان دونوں نے اور ان کے بیٹوں نے جو باقی تھے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف کو، لاہو حضرت یوسف کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ من قبل قد جعلها ربی حقا، حضرت یوسف پکار اٹھے یا ابا، اے بابا، کہ ہاذا تعویل رؤیا، میں نے وہ جو خواب دیکھا تھا یہ اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہے؟ یہ اسی کی تعبیر ہے، اور من قبل، جو اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے، میرے رب نے اس کو جو ہے وہ کیا کر دکھایا؟ سچ کر دکھایا۔ اور جب آگے بڑھیں تو پھر حضرت یوسف، اسی سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 4 کے اندر ہے، اور حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا تو کہا یا اباتا، یا اباتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے بابا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے بابا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ 11 جو ہے وہ ستارے اور اسی طرح ایک سورج اور ایک چاند کیا ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اسی کو جب یہ، اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی ہے، جب یہ خواب کی تعبیر وہ تھی۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے لیے کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ انتہائی تذلل کے ساتھ شانہ رحمت اپنا کیا کرو؟ جھکائے رکھو والدین کے سامنے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور جو ہے وہ آپ میں سے حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں، یعنی اور آپ پتہ تمام مسلمان وہاں پر طواف کرنا بھی واجب ہے حج کے اندر، اور سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان یہ بھی واجب ہے۔
اب جو ہے وہ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں اور وہاں پر قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام پیوست ہو گیا، آج بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعظیم کے لیے، حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ تعظیم کی خاطر وہاں پر کہا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھیں۔ وَاتَّخَذُوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، یعنی وہاں پر نماز سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے کہا گیا۔ آگے آپ بڑھیں، اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تمہاری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ایک ایسی قوم لے آئے گا کہ جو کیا ہو گئی، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ لفظ بھی اذل آیا ہے، ذلت، خضوع، خشوع، تذلل، اس سے بڑھ کے تذلل کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ مومنین کے سامنے تذلل کرنے والے ہوں گے، منکسر ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ وَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، کافرین کے اوپر سخت ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کے اندر اللہ نے کہا اگر مطلق خضوع کو عبادت سمجھ لیا جائے کہ فقط جو ہے وہ خضوع کرنا، خشوع کرنا کیا ہے، عبادت ہے، تو پھر تو ہر بندہ مشرک ہو جائے گا، بندہ مشرک ہو جائے گا، حتیٰ کہ انبیاء العیاذ باللہ وہ بھی مشرک ہو جائیں گے۔ وہ بھی اپنے والدین کی کیا کرتے تھے؟ تعظیم کرتے تھے، اور تعظیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کریں۔ مقام ابراہیم پر یہ جو سجدہ ہے یہ عبادت ہی تو ہے، وہ کیا ہے مگر یہ سجدہ کرنا کوئی نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ عبادت تو نہیں ہے۔ اچھا، بعد یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک شبہ ڈالتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، یا جو مثلاً خانہ کعبہ کا طواف جو ہے، یا یہ استلام جو ہے، یا اس کو حجر اسود کو چومنا جو ہے، یا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا جو ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، حکم خداوندی تھا، اللہ تبارک و تعالی حکم جہاں دے دے وہاں پر شرک نہیں ہوتا ہے، جہاں وہ حکم نہ دے اس وقت جو ہے وہاں پر شرک ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ اشتباہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حکم خدا موضوع کو نہیں بدلتا، کسی عمل کی ماہیت کو حکم خدا کی وجہ سے نہیں بدلا جا سکتا، نہ وہ بدلتی ہے۔ مثلا اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گالیاں نکالنا، کسی کے اوپر سب و شتم کرنا، وہ جس کے اوپر بھی جس کو گالیاں نکالی جائیں گی اس کی توہین ہے، اس کے اوپر سب و شتم کرنا اس کی توہین ہے۔ فرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالی واجب قرار دے کسی کے اوپر لعنت کرنا، کسی کو گالیاں نکالنا، کسی کو جو ہے وہ اجازت دے دے اس کو برا بلا کہنا، تو وہ برا بلا کہنا، گالیاں نکالنا گالیاں ہی رہیں گی، وہ گالیاں تبدیل نہیں ہوں گی، وہ برا بلا کہنا برا بلا تبدیل نہیں ہو جائے گا، ہاں مگر حکم خدا سے وہ جائز ہو جائے گا، یہ بات ہے۔ اسی طرح دوسری طرف مہمان نوازی، یا اسی طرح جو ہے وہ والدین کا احترام، اگر خدا نخواستہ مثلا اللہ یہ حکم دے دے کہ مہمان کی جو ہے وہ آپ نے اس کی عزت و احترام نہیں کرنا ہے، احترام اس کا نہیں کرنا، والدین کا احترام نہیں کرنا، تو اب اگر کوئی بندہ ان کا احترام کرے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کا احترام ہی کر رہا ہے، وہ احترام ہی رہے گا، حکم خدا کی وجہ سے جو ہے وہ بے احترامی میں نہیں بدل جائے گا۔ ہاں اب حکم خدا کی وجہ سے ان کا احترام کرنا جائز نہیں رہے گا۔ مثلا وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم کو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا، یا حضرت یوسف کو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا، یا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اس وجہ سے شرک نہیں ہے، لیکن اگر ہم خود سے کریں تو شرک ہو جائے گا، یہ شرک کو نہیں بدلے گا۔ اگر شرک ہے تو پھر اس وقت بھی شرک ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تہمت لگانا چاہتے ہیں آپ کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شرک کی اجازت دے دی کہ ہاں خیر ہے اب تم شرک کر لو، اور کل کو جو ہے وہ میں اس شرک کو جو ہے وہ ممنوع قرار دوں گا۔ یہ اس طرح جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک ہی عمل ایک اعتبار سے جو ہے وہ تواضع اور تعظیم شمار ہو، اور دوسری جگہ پر وہ جو ہے وہ شرک ہو جائے۔ مثلا اگر وہی فرشتے حضرت آدم کو رب سمجھ کر سجدہ کریں تو یہ شرک ہے، خواہ بفرض محال اللہ تعالیٰ اس کی اجازت بھی دے دے، خواہ اللہ اجازت بھی دے دے
پھر بھی اگر حضرت آدم کو وہ سجدہ رب سمجھ کر کرتے تو یہ شرک تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قل، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ غلط حکم نہیں دے سکتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کے اوپر ایسی تہمتیں تم لگاتے ہو جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ کیا معاذ اللہ، اللہ کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شرک کی اجازت دی تھی، اور جو ہے وہ بعض جگہ پر وہ شرک کی اجازت دے دیتا ہے اور بعض جگہ پر شرک کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ کون سی بات آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں؟ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، یا تو دو آپ کام کر سکتے ہیں، یا تو یہ کہیں کہ یہ شرک کے موضوع کے اندر شامل نہیں ہے، سجدہ آدم ہو یا سجدہ حضرت یوسف کو ہو، یا جو ہے وہ والدین کے سامنے خشوع و خضوع ہو، یا استاد کے سامنے خشوع و خضوع ہو، یا اسی طرح جو ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہو، یا باقی من یعظم شعائر اللہ والی آیت ہو، یا یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ شرک کے موضوع میں نہیں آتی، یعنی یہ شرک نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک کے موضوع میں آتی ہیں تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تہمت ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ شرک کی اجازت دی ہوئی ہے، بعض جگہ پر شرک کی اجازت نہیں دی ہوئی، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان الشرک لظلم عظیم، شرک کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا، نہ ہو سکتی ہے اجازت۔ ہاں، یہ شرک نہیں ہے۔ سجدہ غیر اللہ کو کرنا، اگر اس کو آپ اللہ نہیں سمجھ رہے، اس کو رب نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمام مسلمان اس کے اوپر متفق ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جو ہے وہ خواہ آپ تعظیم کی صورت میں کریں، احترام کی خاطر کریں، یہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک ایک اور چیز ہے، حرمت ایک اور چیز ہے۔ آپ ان کو مکس اپ کر رہے ہیں، مکس مت کریں خدا کے لیے۔ اور بہت سارے مسلمانوں کے اوپر آپ تہمت لگا کر جو ہے وہ اس کو جو شرک اور کفر کے جو ہے وہ فتوے لگا دیں، یہ اس طرح نہ کریں۔ لہٰذا آج آپ کے سامنے جو ہے وہ لغوی اعتبار سے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی بحث کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہے وہ قسط کے اندر جو ہے وہ ہم بحث کریں گے توحید و شرک کا اصل معیار ہے کیا، اصل توحید کیا ہے، اصل شرک کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آئندہ بات کریں گے۔ امید ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوستوں کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی۔ صلی اللہ علی محمد وعلی